جب آپ اللہ والوں کی نسبتوں کا بھی احترام کرتے ہیں تو اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب کیسے؟ اب آپ یہ جو واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا، اس کو تھوڑا سا میں اور طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے چونکہ پرند چرند ہر چیز آپ کی، اور آپ کے جو اس وقت آپ کے پاس ان میں ایک ہدہد ایک پرندہ تھا، ایک وقت آپ نے موجود نہیں پایا تو آپ نے ناراضگی کا، پھر وہ آیا، بات لمبی. لیکن اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا اب ہدہد کو پیغام دیا. اب اللہ کے نبی نے ایک خط لکھا، ایک پرندے کے حوالے کیا، اور وہ پرندہ جا کر ملکہ بلقیس، یمن کی ملکہ سبا، اس کے پاس گیا اور وہ خط اس ملکہ کو دیا. اب وہ بات ظاہر ہے، یہ جو بادشاہ، اب اس میں شعور تھا، عقل تھا، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، اس نے کہا پہلی بات تو یہی ہے، یہ خط عجیب اس لیے ہے اور اہم اس لیے ہے، یہ عام ذرائع سے نہیں آیا، ایک پرندہ لے کر آیا ہے. اب اس کے ملک کریم کہہ کے اس نے اس خط کو کہا یہ عزت والا ہے. اس خط کا جو نبی کی طرف سے آیا، اس مکتوب کا، اس تحریر کا، اس نشانی کا احترام کیا جو اللہ کے بندے کی بارگاہ سے آیا تھا. اب مفسرین لکھتے ہیں صرف اس عزت کی وجہ سے جو اس نے اس خط کی اللہ نے اس کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا. اس نے نسبت کا احترام کیا. جو نبی کی بارگاہ سے ایک خط آیا تھا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا یہ خط عام نہیں ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ. اب بڑی مزے کی بات ہے، اب جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس خط کا آغاز کیا نا، یہ تو ہمارے کملی والا اتنی جرت و غیرت والا ہے کہ یہ فرمایا جو سر اس کی بارگاہ میں جھکے وہ کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. لیکن جناب سلیمان نے اس خط کا جو آغاز کیا، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نمل، انہو من سلیمان، اور یہ اب اللہ کا ذکر موجود ہے، پر جناب سلیمان نے پہلے اپنا نام لکھا. اور یہ اس سے شرک تو نہیں ہوا، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندے کے طور پر اپنا اظہار کیا. اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا گیا، اللہ کے بندے کی شان کو بیان کیا گیا. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط کو جب اس نے پڑھا، ملکہ بلقیس نے پڑھا، یمن کی ملکہ نے پڑھا، ملکہ سبا نے جب پڑھا تو اس پر کیفیت وارد ہوئی. اس نے اس خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا یہ عام نہیں ہے، لانے والا بھی ایک پرندہ ہے. اب اس نے اس خط کا احترام کیا، اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اس کو سنبھالا، اس دعوت کو قبول کیا. ورنہ وہ کیسے دی تھی؟ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا پیغام پرندوں کے ذریعے کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اس نے کیسے سنا، اس نے کیسے دیکھا، اس کی خواب میں نبی کیسے آیا. ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ایمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب عقل و شعور کو نور دے دیا جاتا ہے تو پھر سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، پھر ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر کرم ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ادب کی دنیا میں آنا نصیب ہو جاتا ہے. اب آپ عزیز وقار بات ختم کرتا ہوں. اب دعوت مل گئی، دعوت بڑی عجیب تھی. ایک پرندے کے ذریعے ایک بہت بڑی ملکہ یمن، اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی بادشاہ تھی، اب اس نے قبول کر لیا، جناب سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس نے سفر کا ارادہ کر لیا. اب ابھی ملکہ چلی نہیں ہے وہاں سے. اب جناب ہدہد نے آ کر جناب سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا. اب سلیمان علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ یمن کی ملکہ آ رہی ہے، پیغام لانے والا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو ضروری نہیں ٹیلی فون کیا جائے، ان کو ضروری نہیں میسج کیا جائے، ان کو ضروری نہیں کہ آپ کوئی پیغام رساں بھیجیں. ان کو یہ گزرتی ہوائیں بھی بتاتی ہیں، ان کو یہ چرند پرند بھی بتاتے ہیں، ان کو اللہ کی مخلوقات سے اللہ کی طرف سے پیغام محبت ملتا ہے. کوشش کریں اور اس بات کا ارادہ کریں. آپ سنتے رہتے ہیں یہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پر مجھے بتائیں کبھی آپ کو یہ ذکر سنائی دیا؟ اگر نہیں دیا تو ارادہ تو کرو، اللہ اس قابل بنا دے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہوئی سنائی دینے لگے. اور اسی لیے پیری مریدی چاہیے، اور اسی لیے یہ مرکز حسین یہاں پہ بن رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان کے اس مقام پر پہنچے کہ ہر در و دیوار ان کو اللہ کی محبت کا پیغام دے.
وہ اس حب دنیا سے نکلے, اللہ کے اس پیار کی دنیا میں آئیں. اب آپ ذی وقار آئیے اگلے 2-4 منٹ میں بات مکمل. اب بات جب جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی نا, تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے, آپ کے جو اس وقت پاس بیٹھنے والے تھے, ساتھی تھے, ان میں جن بھی ہوتے تھے, ان میں چرند پرند بھی ہوتے تھے, ان میں جناب انسان بھی ہوتے تھے. آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے مشورہ کیا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے میرے پاس, تو میں چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں پر آئے نا تو ظاہری بھی کچھ ایسا ہو کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے, اس کو کچھ ایسا دکھایا جائے. اور کہا چونکہ وہ عزت والی ہے اس لیے اس کی عزت کا احترام یہاں پہ بھی کیا جائے. تو کہا حضور کیا کرنا چاہیے, کیسا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا جس تخت پہ وہ بیٹھتی ہے وہ بڑا مشہور ہے, وہ کتنے فٹ لمبا, کتنے گز چوڑا اور ہزاروں من وزنی ہے. میں چاہتا ہوں, اب یہ بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دور سے, ہزاروں میل دور سے جناب سلیمان فلسطین میں موجود, جناب اور تخت بلقیس جو ہے وہ یمن میں, یہ سعودیہ کے قریب یہاں پہ موجود, تو کافی سفر ہے ہزاروں میل کا. اب جناب سلیمان نے یہ کہہ دیا اپنے ماننے والوں سے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بلقیس کا تخت وہ جب آئے نا اس کے آنے سے پہلے یہاں پہ موجود ہو, تاکہ اس کو بھی یقین ہو کہ جس نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہوں وہ نبی طاقت والا ہے, وہ شان والا ہے, وہ اقتدار والا ہے, وہ اختیار والا ہے, اور اس کی عزت بھی ہو سکے, اس کو اسی کے تخت پہ بٹھایا جائے. اب قول عفریتم من الجن, جنوں میں سے ایک جن بولا, عفریت کہتے ہیں بہت بڑی بلا, بہت بڑی طاقت کو. اب اس نے جن نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ مجھے حکم دیجئے میں لے آتا ہوں. کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا حضور دیر اتنی لگے گی کہ اس کے آنے سے پہلے, ان تقوم من مقامک, اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا. اب جناب سلیمان علیہ السلام, اب آپ دیکھ رہے تھے, اب یہ بھی بہت بڑی بات تھی, اب جن اپنی طاقت کا اظہار کر رہا تھا, پر آپ چونکہ بشری لباس میں آئے تھے تو آپ کا پتہ تھا میرے پاس بیٹھنے والے اس سے بھی زیادہ انسانوں میں موجود وہ لوگ ہیں جو اس جن سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری محبت کو بھی قبول کیا, لیکن مجھے ذرا اس سے فاسٹ ٹریک چاہیے, ذرا تیز تر وسیلہ چاہیے. اب ایک شخص نے جس کا قرآن نے تعارف کروایا, اور وہ تعارف کیا ہے؟ ہم علم کی بات کیوں کرتے ہیں, ہم مرکز حسین کی بات کیوں کرتے ہیں, ہم اللہ والوں کی دی ہوئی طاقتوں کی بات کیوں کرتے ہیں, ہم علم کے سفر کی بات کیوں آپ سے کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا, اس کا تعارف کروایا, قول الذی عندہ علم من الکتاب, کا فرمایا ایک شخص بولا جن کا نام مورخین نے لکھا حضرت آصف بن برخیہ, جو نبی نہیں تھے, نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کا ایک ولی تھا. اب اگر نبی یہ تقاضا کر رہا ہے نا اور اس کے پاس بیٹھنے والا یہ کر سکتا ہے, تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ نبی بھی یہ شان تو رکھتا تھا. لیکن اگر استاد جب شاگرد سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے شاگرد یہ کر سکتا ہے تو استاد کی طاقت کیا ہوگی. اب نبی تو تھے ہی, لیکن اپنے پاس بیٹھنے والوں کی شانوں کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی لیے جب میرا کملی والا کہتا ہے نا کہ پیارے سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں, تو صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں تو نبی جیسے کیسا کوئی ہو سکتا ہے. جب قبلی والے کے نوکروں کی یہ شان ہوگی, مدینے والا کیسا ہوگا. اب جناب سلیمان علیہ السلام نے تقاضا کیا, حضرت آصف بن برخیہ آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا حضور, اور قرآن نے تعارف کرایا, قول الذی عندہ علم من الکتاب, کتاب ہے زبور, زبور میں سے من الکتاب, زبور کے تھوڑے سے حصے کا علم رکھنے والا ایک شخص کھڑا ہو گیا, نام ہے حضرت آصف بن برخیہ, اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضور میں لے آؤں گا, اے اللہ کے پاک پیغمبر میں لے آؤں گا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں. اور پھر ہوا کیا, اور کہا کتنی دیر, جناب سلیمان نے پوچھا کتنی دیر لگے گی, کہا حضور دیر کون سی لگے گی, این یرتد الیک طرفک, آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں اور تخت سامنے ہوگا.
اور ھذا من فضل ربی، اور لے بھی آئے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں تھا، یہ کوئی محض افسانوی بات نہیں تھی، بلکہ لے کر آئے. اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے کہوں کہ جناب وہ جھنگ دربار شریف سلطان بہو پہ، آستانہ عالیہ پہ، وہاں پر ایک کتاب پڑھی ہے، جاؤ لے کر آؤ. آپ مجھے بتائیں، جس نے دیکھا ہی نہیں ہوا، جو دیکھ ہی نہیں رہا، جو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ کیسے لائے گا؟ تو ماننا پڑے گا کہ یمن میں بیٹھا حضرت آصف بن برخیہ ہزاروں میل دور دیکھ رہا تھا کہ وہ تخت پڑا ہوا کہاں ہے. تو یہ ان کی نگاہ کا کمال تھا نا. تو اللہ نے شان بیان کی، کہا جناب حضرت آصف بن برخیہ، جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی، اللہ کے ولی، ہزاروں میل دور دیکھا بھی، پہنچے بھی، تخت اٹھایا بھی، لائے بھی، رکھ بھی دیا، اور کہا ھذا من فضل ربی. کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب اللہ فضل کرتا ہے تو یہ چھوٹی سی بات ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اگر زبور کا علم رکھنے والا یہ کچھ کر سکتا ہے تو مجھے بتاؤ جو قرآن کا نور رکھے گا اس کی طاقت کیا ہوگی. تو پھر کیسے تم یہ ماننے سے انکار کر سکتے ہو کہ سلطان بہو وہ نور رکھتے تھے قرآن کا، جب کوئی کافر بھی دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ لیتا تھا. پھر کیسے کہہ سکتے یہ اگر جناب سلیمان کے امتیوں کی یہ شانیں ہیں تو کملی والے آقا کے نوکروں کا کیا مقام ہوگا. آج 11ویں شریف کا لنگر کھانے والوں، آج اللہ کے ولیوں کی باتیں کرنے والوں، ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں ان بندوں کی محبت عطا کر دی ہے جس کی شانوں کا اظہار اپنے قرآن میں وہ خود فرماتا ہے. اب ذی وقار